اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ کبھی حکم باقی اور لفظ نہیں، کبھی لفظ باقی اور حکم نہیں، اور کبھی دونوں ہی قرآن میں موجود نہیں. اس کی کیا حکمت تھی؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کہ آیت کے اندر ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ کسی آیت کے پہلے آنے اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں ایک اور چیز کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دین آہستہ آہستہ اترا تھا. مثلا شراب کا حکم 3 سٹیپس میں آیا. پہلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں پہلی آیت، پھر النساء کی 43 آئی، پھر المائدہ کی 90 اور 91 آئی. پہلی آیت میں حکم دیا گیا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان میں نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. ذہن تیار کر دیا گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت آئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو. مزید تیاری کرا دی گئی اور لوگوں نے چھوڑ دی کہ اب دن میں 5 دفعہ اگر نماز پڑھنی ہے تو کتنا وقت باقی بچے گا کہ انسان ڈرنک کرے. پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا حکم آیا اور وہ کیا تھا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچو. پھر آخر میں آیا فہل انتم منتہون، کہ اب رکو گے تم؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کو شراب سے رکنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ مزید ان کو پریپیئر کیا گیا، اور آخر میں حرمت کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کو سٹاپ کر دیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا گیا وہاں پر شراب کو بین کرنے کا قانون بھی بنا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ قانون جو تھا وہ ختم بھی کر دیا گیا کیونکہ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا. لیکن مدینہ میں جب یہ تیسرا حکم نازل ہوا تو اگر کسی نے ایک گھونٹ پیا تھا تو دوسرا اندر نہیں لے کر گیا، اور اگر نیا سٹاک خریدا تھا تو سارے کا سارا توڑ کے بہا دیا. کئی دن تک مدینہ کی گلیاں شراب کی اسمیل سے آلودہ رہی کیونکہ کسی نے بھی اپنے گھر کے اندر کچھ باقی نہیں چھوڑا، سب ضائع کر دیا، سب بہا دیا، سب ختم کر دیا. تو یہ کیسے ہوا؟ آہستہ آہستہ، پہلے ایک حکم، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی مقصود ہوتا تھا کہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے. مثلا دوسرے پارے کے شروع میں آپ دیکھیں گے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. اب پہلا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، لیکن دوسرے تبدیلی کا حکم، یعنی یہ حکم موجود نہیں کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو، لیکن یہ حکم موجود ہے کہ بیت المقدس سے تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو. بہرحال یہ کافی علمی بحثیں ہیں. اصل حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اپنی اطاعت چاہتے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ قتل منع ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اب یہ کیا ہے؟ اصل میں امتحان ہے، آزمائش ہے. اسی طرح غیر اللہ کو سجدہ منع ہے، لیکن امتحان تھا ابلیس کا بھی اور باقی فرشتوں کا بھی کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کبھی ایک حکم دیتا ہے، پھر چاہتا ہے تو اس کو ہٹا کے دوسرا دے دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اطاعت کا پتہ چلے. اور بعض اوقات کچھ اور فائدے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بدلتے حالات کی رعایت ہوتی ہے. گریجولی دین کو لوگوں کے دماغوں میں پختہ کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا نأتی بخیر منہا، پہلے سے بہتر چیز لائی جاتی، او مثلہا، یہ ویسی لائی جاتی. اچھا بہتر کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہتر چیز لائی گئی، پھر دوبارہ مثلہا کیوں لائی گئی؟ پھر وہی لے آئی جاتی. ویسی ہی کیوں لائی گئی؟ ایک چیز ویسی کی ویسی پہلی ہٹا کے دوسری دی گئی، اور بظاہر دیکھنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس میں بھی ایک نقطہ تو یہ کہ امتحان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر دوسرا حکم پہلے حکم کی طرح نظر آ رہا ہو، لیکن دوسرے حکم کا اجر اور ثواب پہلے سے زیادہ ہو. تو ہمارا فائدہ کس میں؟ اطاعت کرنے میں. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کر لو. تو یہاں اس کی حکمت بتا دی گئی اور ان کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا کہ جو لوگ ایسے شوشے نکال کر لوگوں کو اسلام سے، قرآن سے متنفر کر رہے تھے. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.